دوستوں السلام علیکم۔ ایسا ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین کا کٹا ہوا سر جادوگر نے ایک رات کے لیے کیوں خریدا؟ کربلا کے میدان میں ظالموں نے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا۔ تب ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حسین کا کٹا ہوا سر میرے سامنے لا کر پیش کیا جائے۔ تبھی ظالم سمر نے جا کر حضرت امام حسین کا پاک مبارک سر کاٹ دیا اور پھر اپنے سردار ابن زیاد کے سامنے لا کر پیش کیا۔ تب ظالم ابن زیاد نے حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور خوشی کے مارے اپنی چھڑی سے حضرت امام حسین کے سر پر مارنے لگا۔ مارنے کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اب یہ سر یزید کے محل میں شام کو پیش کیا جائے گا، تاکہ حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر وہاں کے لوگوں کو عبرت حاصل ہو سکے کہ جو بھی ہمارے بادشاہ یزید کے خلاف جائے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ کوفہ شہر سے شام شہر کافی دور تھا، اس لیے یزید کے سپاہی جب حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر کو لے کر یزید کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت امام حسین کے مبارک سر کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ لیا اور پھر اس سر کو لے کر چلنے لگے۔ چلتے چلتے راستے میں ان سپاہیوں نے اپنے لشکر کا ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور یہ سپاہی کھانے پینے کے کام میں مشغول ہو گئے۔ کچھ سپاہی حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر اس لکڑی کے صندوق سے نکال کر تلوار کی نوک نیزے پر لگا کر رکھ دیتے ہیں تاکہ اس میں ہوا لگتی رہے اور وہ سر خراب نہ ہو۔ اسی طرح وہ لوگ چلتے چلتے جب شام ہو گئی تو سرکار امام حسین کے مبارک سر کو نیزے پر لگا کر وہ لوگ آرام کرتے تھے۔ ایسے ہی چلتے چلتے ایک رات وہ لوگ ایک عیسائی کی عبادت گاہ کے پاس پہنچے۔ اس عبادت گاہ میں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا جادوگر رہتا تھا۔ یہ لوگ اس جادوگر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم لوگ مسافر ہیں اور آج کی رات آپ کے عبادت گاہ میں گزارنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں ایک رات گزارنے کی اجازت دے دیں۔ تبھی اس جادوگر نے سپاہیوں کو اجازت دے دی۔ ان سپاہیوں نے اپنے سامان کو اتارا اور اس لکڑی کے صندوق کو جس میں سرکار امام حسین کا سر مبارک رکھا ہوا تھا اس صندوق کو لے کر سونے لگے۔ آدھی رات گزر جانے پر وہ بوڑھا جادوگر بیٹھا ہوا اپنے جادو کا کام کر رہا تھا۔ تبھی اس کو آسمان کی طرف سے ایک روشنی آتے ہوئی دکھائی دی اس کی عبادت گاہ کی طرف۔ پھر وہ روشنی کمرے کے اندر جانے لگی جہاں پر وہ صندوق رکھا ہوا تھا جس میں حضرت امام حسین کا سر مبارک تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر جادوگر بہت حیران ہوا، سمجھ گیا کہ اس لکڑی کے اندر ضرور ہی کچھ ایسی چیز ہے جو کہ بہت ہی قیمتی ہے جو یہ سپاہی چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ جادوگر کو رہا نہ گیا اور جادوگر رات میں ہی سپاہیوں کے سردار کو جا کر اٹھاتا ہے اور پوچھتا ہے مجھے بتاؤ کہ اس لکڑی کے صندوق میں کیا ہے؟ تبھی سردار نے کہا کہ کیا ہوا؟ جادوگر نے کہا کہ میں نے ابھی آسمان سے ایک روشنی اترتے ہوئے دیکھا ہے جو اس صندوق میں گئی ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ آخر اس صندوق میں کیا ہے، کیونکہ آسمان سے روشنی سیدھا اس صندوق میں چلی گئی ہے۔ سپاہیوں نے اس جادوگر کو سب کچھ بتا دیا کہ اس صندوق میں کٹا ہوا سر ہے جو محمد رسول اللہ کے نواسے حضرت حسین کا سر ہے۔ جو کہ یہ معاملہ سن کر اس جادوگر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس جادوگر نے کہا اے ظالموں، تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ تم کس کا سر لے جا رہے ہو؟ تم اپنے نبی کے گھر والوں کا قتل کر رہے ہو۔ اگر آج ہمارے نبی عیسیٰ مسیح اور ان کے گھر والوں سے بہت میں محبت کرتا ہوں اور ایک تم ہو کہ اپنے ہی نبی کے گھر والوں کو قتل کر کے خوش ہو، تم کیسے مسلمان ہو؟ جادوگر نے سردار سے کہا کہ اے سپاہیوں کے سردار، آپ مجھے ایک رات کے لیے حضرت حسین کا سر دے دو، میں آپ کو اس کے بدلے میں 10,000 سونے کی اشرفیہ دوں گا۔ تبھی سردار نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم مجھے اشرفیہ دے دو اور میں آج تمہیں ایک رات کے لیے حسین کا سر رکھنے کے لیے دے دوں گا۔ تبھی جادوگر نے 10,000 سونے کی اشرفیہ نکال کر سپاہیوں کے سردار کو دے دیا اور پھر حضرت امام حسین کا سر مبارک لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس جادوگر نے حضرت حسین کے سر پر لگے گرد و غبار کو صاف کیا
اور پھر غسل دیا۔ پھر اس جادوگر نے سرکار امام حسین کی سر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پوری رات روتا رہا۔ روتے روتے صبح ہو گئی۔ صبح کے وقت جادوگر نے حضرت امام حسین کے سر کو دیکھتے ہوئے کہا، اے پیارے امام حسین، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے نانا محمد الرسول اللہ کے رسول ہیں، اور میں اللہ کو اپنا خدا مانتا ہوں، اور میں آج سے مسلمان ہوتا ہوں۔ اور حضرت امام حسین، آپ قیامت کے دن آپ اس بات کی گواہی دینا کہ میں اکیلا ہوں اور یہ لوگ بہت سارے سپاہی ہیں، میں اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اور وہ جادوگر خوب روتا رہا۔ صبح ہونے پر اس جادوگر نے حضرت امام حسین کا سر مبارک ابن زیاد کو واپس کر دیا۔ پھر سپاہی اور اس کے سردار ابن زیاد سرکار امام حسین کی مبارک سر کو لے کر یزید کے محل شام کی طرف چلنے لگے۔ تھینکس فار واچنگ، سبسکرائب ناؤ۔